خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی معاشی زندگی پر، اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیجئے۔ بازار کے خیر خواہ، دکان کے خیر خواہ، مارکیٹ کے خیر خواہ سارے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی سے پلاننگ چل رہی ہے، فریج بھی ہونا چاہیے، پردے پرانے ہو گئے، نئے ہونے چاہیے، قالین 4 سال پرانا، کلر 4 سال پہلے کرایا تھا، فریج ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں، اس مرتبہ میری پسند کا قالین بچھے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں، اس مرتبہ میری پسند کے میرے ڈیزائن کے جو میں کلر کہوں گی وہ پردے آئیں گے۔ بیٹا کہہ رہا ہے نہیں نہیں، جیسے میں فرنیچر کہوں گا ویسے آئے گا۔ مکان میں کپڑا ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے کسی نے یہ بھی کہا کہ ساری چیزوں کے ساتھ مرتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے، چٹنی ہونی چاہیے، سالن ہونا چاہیے، شبار میں ہونے چاہیے، سوپ ہونا چاہیے، ٹکا ٹک ہونی چاہیے، مچھلی فرائی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، فلپائن کی مچھلی بغیر کانٹے کے ہونی چاہیے، طرح طرح کی ہونی چاہیے۔ صدیق اپنے گھر میں آئے، آنسوؤں کی لڑی جا رہی ہے، گھر والی کہنے لگی صدیق خدا تیرا بھلا کرے، کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد آج آپ کو اتنا روتا دیکھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہنا چاہتا تھا ہمت نہیں پڑ رہی، کئی دن ہو گئے میری میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ گھر والی نے بھی بکل کے اندر منہ دے لیا اور رو کے کہنے لگی ابو بکر اس کا تو میں انتظام نہیں کر سکتا۔ بات 2 دن کی نہیں، بات 3 دن کی نہیں، 4-5 دن کی نہیں، 2-3 مہینے گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی نے کیا کیا؟ آٹے کا حریرہ سا بنا کر کچھ کھجوریں 2 شہد کے چمچ ڈال دیے، صدیق اکبر کے آگے فرسٹ ڈش پیش کی، پہلے کھائیے پہلے کھائیے۔ ابو بکر نے پلیٹ میں پوچھا کیا کا میٹھا، ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگے گھر والی 3 مہینے پہلے مانگا تھا، 4 مہینے پہلے مانگا، کہاں سے آیا؟ ابو بکر ایک آٹے کا پیڑا روٹی کا تیرا، ایک آٹے کا میرا، گھر کے بچوں کا ایک ایک پیڑا، رب کعبہ کی قسم ہے پورے پیڑے کی روٹی بنا کے دیتی ہوں۔ جس دل سے آپ نے کہا کہ میٹھا کھانا ہے میں نے اپنا پیڑا چھوٹا کر دیا۔ چلو میں اس بہن سے پوچھتا ہوں، کیا پتا پردے میں بیٹھی ہے جو 25 سال ہو گئے ہر چیز کھانے کے بعد کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی سکون کا سانس نہیں لیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہاں چلی گئی وہ زندگی کے پیار کے لمحات جب ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک ساتھ جیئیں گے ایک ساتھ مریں گے۔ صدیق ناراض نہ ہونا، ابو بکر میرے گھر والے میرے سر کے صحیح ناراض نہ ہونا، میں نے اپنے آٹے کے پیڑے کا سائز چھوٹا کیا، روزانہ اتنی چٹکی آٹا بچا کر میں نے ایک پیڑا تیار کیا، یہ صرف تیرے لیے بچوں کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو؟ صدیق نے پلیٹ اٹھا کر چھپائی، یہ پردے میں لے گئے، کونے میں لے گئے، زاروں قطار بیٹھ کر رونے لگے، کہنے لگے اللہ تیرے پہ رحم کرے، تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، اتنا آٹا نہ بھی ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ پلیٹ آٹے کی اٹھائی، بیت المال کے دروازے پہ رکھی، کہنے لگے بیت المال کے وزیر ایسا گھر کوئی تلاش کر جس گھر میں روٹی نہیں پکی، جس گھر کے اندر کئی دن ہو گئے فاقہ ہے، ایسا گھر تلاش کر جا یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے گھر کا حلوہ اس کے گھر کے اندر بھیج دے، پر آج کے بعد اتنا آٹا میرے گھر میں کم بھیجنا، ابو بکر کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ 4 لاکھ کمانے والا کہتا مر گئے، ابھی نہیں مرے، جب قبر میں گریں گے اس وقت مریں گے۔ اللہ کون ہے؟ بغل بھاری ہے، کون ہے؟ وہ صدیق ہے، یہ صدیقہ ہے، نبی کی اندلیبہ ہے، عائشہ صدیقہ ہے۔ باپ بستر پر رسول اللہ سے ملنے کے لیے آخری سانسیں لے رہا ہے، رب کی رحمت امنڈ کر فرشتے سلام لے کر صدیق کی چرپائی کے ارد گرد جمع ہے، بیٹی سرانے بیٹھی ہے، بیٹی کی بغل بھاری دیکھی کہ یہاں کیا ہے، بیٹی نے یوں کر کے چادر نکالی،
ابا مجھے پتا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، تیرے لیے نئی چادر کا کفن لے کے آئی۔ صدیق اکبر سب کچھ بھول گئے، مچھلی کی طرح بستر پہ تڑپنے لگے۔ فرمایا بیٹی ابو بکر کا نئی چادر سے کیا واسطہ؟ یہاں ٹھنڈ ڈالنا چاہتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے یہاں، تو میری آنکھیں کھلی بند ہونے سے پہلے یہ چادر کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دے، کسی یتیم کو جوڑا بنا کے پہنا دے۔ صدیق آسمان کی طرف دیکھ کے رو رہے، اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف دیکھا، آنکھیں گار، رخسار، داڑھی تر ہو گئی۔ پھر مانے لگے اس قبر والے سے میں نے سنا، اللہ اکبر، اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ عملوں کو دیکھا کرتے۔